الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین. یقول اللہ سبحانہ وتعالی ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنة ومأواہ النار. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رواہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وسبعون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. متفق علیہ. تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور بے انتہا درود و سلام نازل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین پر، اور قیامت تک آنے والے تمام مؤمنین صالحین پر. بزرگان محترم، اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے کہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں اور ہمیں کفر اور شرک کی نجاست سے نہیں گزرنا پڑا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجے، انبیاء بھیجے. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اور ان انبیاء کرام علیہم السلام کا سب سے بڑا پیغام جو تھا اپنی امتوں کے لیے وہ یہ تھا صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور شیطان کی عبادت سے دور رہو، کیونکہ شیطان ہی رہنمائی کرتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی طرف. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ بیان فرمائے ہیں وہ یہ کہ شیطان کی عبادت سے دور رہو، یعنی اس کے کہے میں آ کر غیر اللہ کی عبادت نہ کرو. آپ کتاب اللہ کو پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے پہلی امتوں کے حوالے بیان فرماتے ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، قوم مدین کی طرف ہم نے انہی میں سے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور انہوں نے کہا میری قوم تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. اسی طرح وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم ثمود کی طرف ہم نے صالح علیہ السلام کو بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اور انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا ہے میری قوم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. تو سب سے بڑا پیغام جو انبیاء کرام علیہم السلام کا ہوتا تھا اپنی قوموں کی طرف وہ یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرے. اور دوستو یہ صرف الفاظ نہیں ہوتے تھے جو زبان سے نکالے جاتے تھے. آخر کیا وجہ ہے؟ آپ دیکھیے صحابہ کرام کو اور ہم کو، دونوں میں کیا فرق ہے. صحابہ کرام نے جب کسی شخص نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایک مرتبہ اقرار اور اعتراف کر لیا تو پھر اس کو فجر میں اٹھانے کی ضرورت پیش نہیں آئی، یا گش میں نکل کر یہ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئی کہ آپ کو آج گش میں آنا ہے، یا آج فجر کی نماز میں فجر کے بعد تعلیم ہوتی ہے تو اس میں شریک ہونا ہے. کسی صحابی کے ساتھ یہ معاملہ پیش نہیں آیا. صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، اس کو وہ ایسا ہی جانتے تھے جیسے آگ میں انگلی ڈال دینا مطلب جل جانا. ایمان اور کفر کے درمیان کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو وہ نماز، مطلب یہ ہے کہ ایک نماز بھی چھوڑ دینا ان کے لیے یہ کفر تھا. وہ تو ہم اپنے زمانے میں تعویل کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر سے قریب ہو جاتا ہے آدمی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرتا ہے. لیکن سچ بات یہ ہے آپ نے جب اعتراف کر لیا کہ لا الہ الا اللہ، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں، اور محمد رسول اللہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بیان فرماتے ہیں وہ سب پر میں ایمان لایا ہوں، اس میں ایک لفظ کی بھی کمی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی با
اور قل اعوذ برب الناس کی سین، اس بیچ میں جو کچھ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرماتے ہوئے جو کچھ روایت میں بیان فرمایا، جو ہم تک پہنچی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام، تابعین، اور پھر تبع تابعین، امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، ان حضرات نے جو ہم تک پہنچایا دین، اس میں جو کچھ آیا وہ بالکل کم و کاشت کے مجھے قبول ہے۔ تو پھر یہ سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان نماز چھوڑ دے، یا مسلمان ہو کر وہ زکوٰۃ نہ دے، یا مسلمان ہو کر وہ روزہ چھوڑ دے، اور اس کی استطاعت ہو جائے وہ حج نہ کرے۔ صحابہ کرام میں یہ چیز تھی ہی نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کسی صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ میری نماز قضا ہو جائے تو میں کیا کروں۔ نماز قضا ہی نہیں ہوتی تھی وہاں، پھر سوال کہاں؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگ جن کی نیند نہیں کھل پائی، صبح کے وقت میں نیند نہیں کھل پائی، یا کبھی ایسا ہوا کہ آنکھ لگ گئی مغرب کے بعد، مغرب سے پہلے، اور مغرب کا وقت نکل گیا، تو ایسی چیز کے بارے میں صحابہ کرام نے سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نام عن صلاۃ او نسیہا، تم میں سے کوئی شخص اگر نماز کے وقت میں سو رہا یا بھول گیا، ایسی حالت آ گئی کہ نماز دماغ سے نکل گئی، کوئی ایسی پریشانی پیش آ گئی، فلیصلیھا اذا ذکرھا، تو وہ جب اسے یاد آئے فوراً پڑھ لے۔ اور ایک دو مرتبہ ایسے واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیش آئے۔ مثلا احزاب، جنگ خندق جو ہے، اس میں یہ ہوا تقریباً 10,000 کفار جو ہے وہ مدینہ منورہ کو انہوں نے گھیر لیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طرف سے خندق کھودی تھی مدینہ منورہ۔ ایک طرف سے جہاں گھر پڑتے تھے وہاں سے نہیں کھودا تھا، جہاں باغ پڑتے تھے کھجور کے، تو باغ میں سے لشکر کا نکلنا مشکل ہے، کھجور کے درخت جو ہوتے ہیں بیچ میں گھنے ہوتے ہیں۔ تو ایک ہوتا یہ تھا کہ وہ اس پار تھے خندق کے، مسلمان اس پار تھے، مسلمانوں کی تعداد بھی تھوڑی تھی، کھانا پینا بھی سامان نہیں تھا، اس لیے کہ مدینہ پورا بلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 دن پہلے خبر ملی کہ مکہ والے 10,000 کا لشکر لے کر نکلے ہیں، اور 6 دن بہت کم ہے جنگی تیاری کے لیے، 10,000 کے لشکر کا مقابلہ جو بالکل تیار ہو کر آیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمرجنسی صحابہ کرام کی میٹنگ بلائی، مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ تو اس میں جو رائے آئی، اس میں ایک رائے یہ آئی، حضرت سلمان فارسی ایران کے تھے، اور آپ کو معلوم ہوگا کسی موقع پر میں تفصیلی قصہ سناؤں گا ان کا، کیسے ایمان لائے وہ۔ صحابہ کرام میں ان کی عمر بھی بہت بڑی ہوئی ہے، تقریباً 281 سال کے قریب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سال ان کی بہت بڑی عمر تھی، پھر آپ کے بعد بھی کافی سالوں کے بعد ان کی وفات ہوئی۔ تو انہوں نے یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہمارے یہاں ایسے حالات پیش آتے ہیں ایران میں کہ دشمن اچانک آ رہا ہے اور تیاری کا موقع نہیں ہوتا، تو ہم خندق کھود کر مقابلہ کرتے ہیں تاکہ آمنے سامنے مقابلہ نہ ہو، ہم ادھر رہیں گے وہ اس طرف رہیں گے اور تیر سے مقابلہ کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے پسند آئی، اور آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا بسم اللہ۔ 10 صحابہ کرام کے بیچ میں 60 ہاتھ لمبائی اور 6 ہاتھ چوڑائی اور 6 ہاتھ گہری، یہ 10 صحابہ کرام کو 6 دن میں کھود کر دینا ہے۔ اور جس نے اللہ تعالیٰ نے جس کو سعادت بخشی ہے، مدینہ منورہ کی زمین دیکھیے پتھریلی زمین ہے، اس میں اتنا کھودنا 10 آدمیوں کے لیے کتنا مشکل کام ہے، لیکن صحابہ کرام نے کام کیا۔ کھانا بھی پورا نہیں تھا ان کے پاس۔ آپ نے سنا ہوگا بہرحال اس جنگ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے شکایت کی ہے بھوک کی، تو اور بتلایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ کو ٹھیک رکھنے کے لیے ہم نے پتھر باندھ دیے تاکہ کمر صحیح رہے، تو آپ نے اپنی کمر اٹھا کر بتایا اپنا پیٹ، آپ کے پیٹ پر 2 پتھر تھے۔ تو یہ حالت تھی تنگی کی، اور ایسے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دو موقع ایسے آ گئے کہ جہاں بیچ میں بہت بڑا پتھر آ گئے، چٹان آ گئی جس کو کھود نہیں سکتے تھے، تو صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور شکایت کی، اس لیے کہ اگر کسی جگہ بھی نہیں کھودتے ہیں، کچھ لوگ اندر آ جاتے ہیں تو مقابلہ مشکل ہوتا ہے، پورا مدینہ شہر بچانا ہے، عورتیں بھی ہے، بچے بھی ہے۔
تو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو آپ نے اپنے ہاتھ میں کلہاڑی کدال لی اور اس کے بعد اس کو مارا، تو آپ نے اس میں سے روشنی نکلی، پتھر میں سے جب مارتے ہیں روشنی نکلتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا مجھے اس میں ایران کے محلات بتائے گئے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ مارا جس میں وہ بالکل ٹکڑے ہو گئی، پھر آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ مجھے روم کے محلات بتلائے گئے۔ اس وقت ایران اور روم جو ہے سپر پاور تھی، دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں تھی، رومن امپائر اور ایران جو ہے پرسین امپائر، یہ مشہور تھے۔ ایران کی حکومت تھی پورے سعودی عرب اور ملک شام کی سرحدوں تک اور ہمارے ہندوستان تک، اور روم کی حکومت تھی پورا یورپ اور ملک شام جہاں آج بیت المقدس ہے وہاں تک، اتنی بڑی حکومت تھی۔ اس کے بعد جب آپ نے ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کرام جو منافقین تھے وہ ہنس رہے تھے کہ کھانے کے لیے کھانا تو ہے نہیں، پیٹ پر پتھر باندھ رکھے ہیں اور یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایران کے محلات کے مالک بن جائیں گے اور روم کے محلات کے مالک بن جائیں گے، لیکن صحابہ کرام اس پر ایمان لائے، اور ہمارا اور آپ کا یہاں بیٹھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی ایسے موقع پر وہ آگے چل کر پوری ہو گئی، دنیا نے اعتراف کر لیا۔ آج بھی ایران پورا مسلمان ہے، وہ تو بعد میں چل کر اس میں فساد آیا اور شیعہ ہوا، لیکن مسلمان ہیں، ایمان اعتراف کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور اسی طرح ملک شام پورا کا پورا مسلمان ہے الحمدللہ، اور ایران اور ترکی جو اس دور کا قسطنطنیہ، ابھی میں دیکھ کر آیا، آپ نے چند مہینوں پہلے اخباروں میں پڑھا ہوگا، وہ آیا صوفیہ۔ آیا صوفیہ کا مطلب ہوتا ہے نن صوفیہ، صوفیہ نام ہے، جس طرح ہم رکھتے ہیں صفیہ نام وہ لوگ بھی رکھتے ہیں۔ حضرت ام المؤمنین ہماری والدہ صفیہ رضی اللہ عنہا یہ یہودیہ تھی، تو نصرانی میں مریم صوفیہ یہ نام مشہور و معروف ہے ماریہ، تو صوفیہ ایک بہت بڑی بزرگہ تھی، اس کے نام پر یہ چرچ بنایا گیا ہے۔ آیا صوفیہ ترکی میں ہے، اس کی جو بنانے کی ابتدا ہوئی وہ 535 میں ہوئی۔ 535 کا کیا مطلب؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے 571 میں، 22 اپریل 571 یا 9 ربیع الاول عام الفیل، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، اور یہ بنا کب ہے؟ 535 میں بنا، 4 سال میں مکمل ہوا۔ آیا صوفیہ بہت بڑا چرچ ہے، تقریباً 1,00,000 آدمی اس میں آ سکتے ہیں، اتنا بڑا اور اتنا مضبوط، ابھی تک وہ اپنی اصلی حالت پر ہے۔ صرف یہ ہے کہ جس وقت مسلمانوں نے اس کو فتح کیا تھا اس پر مینارے لگائے تھے، وہ مینار زائد ہے، باقی وہ پورا اصلی حالت پر ہے۔ تو یہ پورا اس دور میں وہاں تک عیسائیت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کو جو آپ نے اس وقت کہی تھی 750 سال کے بعد پورا فرمایا۔ اسی لیے جب سلطان الفاتح محمد الفاتح جس وقت استنبول میں داخل ہوئے تو انہوں نے اس کا نام بدل کر، اس کا نام تھا قسطنطنیہ، تو اس کا نام بدل کر انہوں نے اسلامبول کر دیا، یعنی اس وقت اس کا مطلب تھا عیسائیت کا قلعہ، تو انہوں نے بدل کر اسلام کا قلعہ کر دیا، اور آج تک الحمدللہ وہ اس پر موجود ہے۔ تو دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عالم میں صحابہ کرام کو بشارتیں دی جو آگے چل کر پوری ہو گئی۔ تو صحابہ کرام منوعاً جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی اسی وقت اس پر 100% ایمان ہے اور اسی وقت سے عمل ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم وہ کلمہ کہنے کے باوجود پھر ہمیں الگ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں سب کچھ شامل ہے، جس کی ہمیں تشکیل کی جاتی ہے، جس کی ہمیں ترغیب دی جاتی ہے، جس کے ہمیں بار بار بیانات میں کہا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام کا ایمان جو تھا وہ ایسا تھا کہ جس وقت لا الہ الا اللہ کہہ دیا بس اس کے بعد سے عمل ہے۔ پھر آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جماعت بھیجی ہوئی صحابہ کرام میں مدینہ کی گلیوں میں کہ بھائی وہ نماز کے لیے تشکیل کرو، کہ نماز پڑھنے لوگ نہیں آ رہے ہیں، بلکہ یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سردی اور ٹھنڈی ہوتی تو یہ کہنا پڑتا تھا کہ اپنے اپنے خیموں میں نماز پڑھ لو، باہر نہ نکلو، خطرہ اس بات کا ہے کہ لقوا ہو جائے گا، ہاتھ شل ہو جائیں گے۔ کبھی یہ تو ہوا، بلکہ صحابہ کرام کو یہ کہا گیا اپنے اپنے محلوں میں مساجد بنا لو تاکہ مسجد نبوی تنگ نہ پڑنے لگ جائے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے مسجد نبوی سے باہر نکلو سامنے چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں، وہ مسجد صحابہ کرام کے دور سے بنی ہوئی ہے۔ تو آخر مسجد نبوی جہاں
اتنا سارا ثواب ہے، اور نبی کے پیچھے نماز پڑھنا ہے، اس کے باوجود بھی صحابہ نے اتنی مسجدیں کیوں بنا لی تھی قریب قریب؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انہیں کہ اپنے اپنے علاقوں میں مساجد بناؤ، آباد کرو ان کو، تاکہ آنے والی تمہاری نسلیں اس کے عادی ہو۔ میں تو کب تک رہوں گا تمہارے درمیان، لیکن مساجد ہمیشہ رہے گی۔ آپ حرم شریف کے قریب دیکھتے ہوں گے، کعبۃ اللہ سے باہر نکلے سامنے مسجدیں ہیں، تو وہ مسجدیں اس دور کی بنی ہوئی ہے، پھر اس کے بعد صحابہ کرام نے اس کے نشانات کو چھوڑے۔ تو یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا۔ ابھی دوستو رمضان المبارک آ رہا ہے، تو ابھی ہمارے لیے یہ ضروری ہے، ہم نے سال بھر قرآن کو اپنے گھر میں رکھا ہوگا، یاد بھی نہیں ہوگا کہ کس دن کھولا ہوگا اس کو، اور تو ابھی ہمیں اس کو صاف کرنا ہے، اور صاف کرنے کے بعد اس کی تلاوت شروع کرنا ہے۔ تو رمضان کی تیاری دوستو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے تعلق کو پیدا کر جس روایت کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، اور اس میں سب سے اعلیٰ شعبہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، اور اس میں سب کچھ آ گیا لا الہ الا اللہ۔ آخر کیا وجہ تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں اعلان کیا شروع میں، تو اس وقت تھوڑی نماز آئی تھی، نماز تو سن 9 میں آئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 9 سال بعد نماز کا حکم آیا۔ وہاں تک صرف 2 رکعت تھی تہجد کی، اور روزے تو سن 2 میں آئے، یعنی 2 ہجری میں، تو 15 سال کے بعد روزے فرض ہوئے۔ اس سے پہلے صرف ایک روزہ فرض تھا، محرم کا روزہ، 10ویں محرم کا، اور زکوٰۃ بھی سن 2 میں آئی، یعنی 15 سال کے بعد زکوٰۃ کا حکم آیا۔ اور حج تو بہت لیٹ، حج تو 8 ہجری میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 21 سال کے بعد حج کا حکم آیا۔ اس کے باوجود مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی دشمنی کیوں کی؟ وہ کہہ رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ ہی کہنا ہے نا، ہم بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن ان کو معلوم تھا کہ لا الہ الا اللہ میں سب کچھ موجود ہے، اور پھر ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا پڑے گی مکمل، اور اسی لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کی۔ آپ کے ساتھ وہ حالات پیش آئے کہ آپ کو مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا، صحابہ کرام کو حبشہ کی ہجرت کرنا پڑی، پھر اس کے بعد مدینہ منورہ کی ہجرت کرنا پڑی۔ تو دوستو بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں علم ہو۔ ہم پیدائشی طور پر مسلمان ہو گئے، اس لیے ہمیں کوئی اہمیت نہیں ہے ہمارے دلوں میں، ہم اتنا جانتے ہیں کہ ہاں نماز پڑھنا ہے، لیکن اس کا کیا مقام ہے، اللہ رب العزت کتنے ناراض ہوتے ہیں نماز کو چھوڑ دینے سے، یا روزہ رکھنا ہے بس اتنا معلوم ہے، لیکن روزے کا کیا مقام ہے۔ یہ اعمال جو ہے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں اپنے کھیت میں، اگر ہم گئے راستہ نہیں ہے، ایک آدمی چلا ایک مرتبہ، دوسرا چلا دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس پر راستہ پڑ جاتا ہے، پٹی ہو جاتی ہے، اور آدمی چل کر راہ تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ نے کنویں پر دیکھا ہوگا کہ ایک جگہ اگر پانی ٹپکتا رہا ہے ٹنکی کے نیچے، تو ایک دن کے بعد، کچھ وقت کے بعد اس میں سوراخ ہو جاتا ہے پتھر میں۔ بالکل اسی طرح ایک عمل، چاہے وہ نماز کا عمل ہو، روزے کا عمل ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، یہ جب آپ مسلسل کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمارا دل اللہ کی محبت کو اپنے اندر بساتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی صحیح محبت دل میں بس جائے تو پھر انسان کے لیے مشکل ہے کہ وہ نماز چھوڑ دے، پھر انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے۔ اللہ کی محبت اسے خلاف ورزی کرنے سے روکتی ہے، اور وہ اپنے اندر ایسی گرفت کر لیتی ہے کہ پھر اس کے بعد کسی اور چیز کی طرف ذہن نہیں جاتا۔ یہ بات صحابہ کرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے ایک مرتبہ میں حاصل ہو جاتی تھی، جو ہمیں سالہ سال کے بعد بھی حاصل نہیں ہوتی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایک سونے کا پہاڑ خرچ کر دے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور میرے صحابی نے ایک مٹھی جو، گیہوں بھی نہیں، گیہوں اچھا سمجھا جاتا تھا اس زمانے میں، اور جو ہلکی سمجھی جاتی تھی، جو ہے گیہوں کی طرح کی چھوٹی چیز آتی ہے، جوار نہیں اپنے یہاں کی، دوسری چیز ہے وہ، تو یہ دونوں خرچ کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی کے برابر یہ شخص نہیں ہو سکتا، چاہے وہ سونے کے برابر پہاڑ کیوں نہ خرچ کرتے، وہ پہاڑ کیوں؟ اس لیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے صحابی کا ایمان ہے، وہاں تک تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے۔ طلحہ بن عثمان ایک صحابی ہے، عثمان بن طلحہ، یہ اپنے ہاتھ میں چابی رکھتے تھے کعبۃ اللہ کی، عثمان شیبی بہت مشہور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے دور میں ایک مرتبہ چابی مانگی تو انہوں نے منع کر دیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی دعوت دیتے تھے، وہ مشرک تھے۔
تو آپ نے فرمایا کہ ایک دن ایسا آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا دے دوں گا۔ تو کبر تھا، تکبر تھا، کہا وہ دن عرب کے لیے بہت زیادہ شرمندگی، پستی اور ذلت کا ہوگا اگر ایسا ہو گیا تو۔ وقت گزرتا گیا، وہ دن آ گیا، کئی سالوں کے بعد، تقریباً 20 سال کے بعد وہ دن آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مکہ والوں کو دعوت دی، یہ بھی ایمان لے آئے، لیکن یہ اس میں رہتے تھے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ دوبارہ ہمارا غلبہ ہو جائے، دوبارہ ہم غالب آ جائیں ان پر، تو اس طاق میں رہتے تھے کہ موقع ملے تو قتل کر دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں تھے، حنین، طائف میں، اس موقع پر یہ موقع تلاش کر رہے تھے، کوئی موقع ملے تو حملہ کر قتل کر دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب قریب پہنچے، آپ اس طرف تھے، وہ پیچھے سے آ رہے تھے، آپ مڑے اور کہا عثمان کیا ارادہ ہے؟ قتل کرنے آئے ہو؟ مجھے قتل نہیں کر سکتے تم، اللہ نے میری موت لکھ دی ہے، وہ آ کر رہے گی وقت پر، ایمان لے آؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملے کہ عثمان کیا کرنے آئے ہو، تو ایسا لگا مجھے جیسے میرے دل میں ایک ایسا نور پیوستہ ہو گیا کہ میں کانپنے لگ گیا، اور میں نے اشہد ان لا الہ واللہ یا رسول اللہ، میرے نفس کے علاوہ میں نے کسی کو نہیں بتایا ہے، صرف میں جانتا ہوں کہ میں آپ کو قتل کرنے آیا ہوں، آخر آپ کو کس نے بتایا ہے؟ آپ نے فرمایا جو فرشتہ مجھ پر وحی لے کر آتا ہے مجھے اس نے اطلاع دی۔ تو دوستو، یہ اب اس الفاظ کے بعد اور اس نظر کے بعد طلحہ بن عثمان بدل گئے، اور ایسے بدل گئے کہ وہ نہیں تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوبارہ مکہ میں آ گئے چند دنوں کے بعد تو بلایا، حضرت علی قریب آ گئے، یا رسول اللہ یہ چابی مجھے دے دو۔ اب وہ جانتے تھے کہ اگر آج یہ چابی مل گئی تو قیامت تک میری نسل کے پاس رہے گی۔ پھر حضرت عباس آئے، آپ کے چچا تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس پانی کا انتظام ہے زمزم کا، یہ بھی دے دو مجھے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، بلاؤ اس کو، عثمان کو بلایا اور کہا تو نے تو چند دنوں کے لیے رکھی تھی اور مجھے نہیں دی تھی، لیکن میں خالدتاً تالیدتاً الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے میں تیری نسل کے ہاتھ میں یہ چابی دیتا ہوں اور دی۔ تو دوستو، یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، اپنے ایمان کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے اور اس کے بعد پھر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اس نعمت ایمان کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھ لیجیے۔